الحمد لله الذي علا في توحده وتلا في تفرده وجلى في سلطانه وعظما في أركانه وأحاط بكل شيء علما في مكانه بارع المسموكات تحيا المدهوات مجيدا لم يزل محمودا لا يزال جبار العرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصدق نذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات مولانا حضرت کرار خودداران محمد و آل محمد، دوست داران غلامان آل محمد، پرسا داران زہرا سلام اللہ علیہا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت کے کہ ہم جئیں اس جہان فانی میں علی علی کرتے ہوئے اور اس جہان فانی سے جہان آبادی کی طرف جائیں تو حسین حسین کرتے ہوئے ایک مرتبہ قبولیت دعا کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں. سے گزارش ہے آگے بہت جگہ پڑی ہوئی ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو تنگی محسوس نہ ہو. صلوات کا سہارا لیں اور تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے چلے جائیں. میرے لیے بابا اس طرح بکھری ہوئی صلوات نہیں، محبت بھری بھرپور جوشی بھی صلوات پڑھی. عشرہ فاطمیہ کی مجالس کا سلسلہ اور ابتدائی 5 مجالس یقیناً آپ کے اذہان متوجہ ہوں گے کہ اس عشرے سے بھی آپ کی جانے پہچانے، آپ کی محترم، آپ کے ہر دل عزیز، آپ سے محبت کرنے والے، آپ خون سے محبت رضا صاحب پڑھیں گے.
یقیناً وہ پڑھیں گے، کچھ اپنی مصروفیات کی بنا پر 5 منٹ سے بیوی نے میرے نصیب میں لکھی۔ یقیناً میں آپ کے پاکیزہ اور اعلیٰ سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے کیونکہ وہ سماعتیں یا وہ اذہان یا وہ قلوب جو منبر باب مدینۃ العلم سے متمسک ہوتے ہیں، ان کو علو ہی علو ہوتا ہے، بس ہی نہیں ہوتا۔ تو ماشاءاللہ شہزاد پور کا مجلسی مجمع بڑے عرصے کے بعد آپ حضرات کے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ان مجالس سے خطاب کرنے کے لیے میں نے خداوند قدوس کے لم یزل و لا یزال کلام سے ایک مشہور و معروف سورہ مبارکہ کو سہارا بنایا ہے۔ یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس سے ہمارا بچہ شناسائی رکھتا ہے۔ میں کوشش کروں گا وہ الفاظ استعمال کروں جو یہ بچہ بھی سمجھ جائے، کیونکہ آج کل زبان داری کی وہ حالت ہے کہ میں اپنے گھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ میں اگر بولتا ہوں ناسی تو بچے بولتے ہیں انگلش میں تو اردو کی تو یہ عادت ہو گئی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بہت آسان الفاظ میں اور کوئی پیچیدہ مطالب بھی پیش کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، کوشش کروں گا آسان مطالب کہ جو آپ کے قلب میں سما سکیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ کوثر، قرآن مجید کا ترتیب تلاوت و کتابت کے اعتبار سے 108واں سورہ اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 15واں سورہ، 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ سب سے چھوٹا سورہ ہے، لیکن جب یہ سب سے چھوٹا سورہ ہی خانہ کعبہ کے دروازے پر ان بڑے بڑے قصیدوں کے ساتھ لٹکایا گیا تو وہ فصیح و بلیغ عرب جو اپنی زبان دانی پر بڑا بھروسہ کیا کرتے تھے، بڑا ناز کیا کرتے تھے، بڑا فخر کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آ کر دیکھا کہ آج خانہ کعبہ کے دروازے پر ایک نیا قصیدہ لکھا ہوا ہے۔ قصیدہ شروع ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب پہلی ہی قصیدے کے مصرع پر ان کی نظر پڑی اور انہوں نے اپنی زبان ہلائی، ایک مرتبہ اپنے قصیدوں کو اتارنا شروع کر دیا، اپنے قصیدوں کو اتارنا شروع کر دیا، اور جب وہ کوثر سے ابتر تک پہنچے تو تمام قصائد کو یہ کہتے ہوئے اتار دیا کہ یہ قصائد اس قصیدے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ تو جو زہرا کے قصیدے کا جواب نہ پا سکے وہ ذاتی رہتا
خوشانصیب ہے وہ سب لوگ کہ جو فرش عدائے فاطمہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان مجلسوں کی عزیز و اہمیت کو سمجھو۔ آج میں صرف اس مجلسوں کی اہمیت آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ جب آپ کو ایام فاطمیہ کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، ایام فاطمیہ کی فضیلت سمجھ میں آئے گی، ایام فاطمیہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، تب آپ کا ذہن سوچنا شروع کرے گا جس کے ایام کی عظمت یہ ہے اس کی خوبی عظمت یہ ہے، جس کے ایام کی عظمت یہ ہو ایام فاطمیہ۔ بڑی گفتگو کی ہے اس پر علماء نے، بڑی گفتگو کی ہے اس پر عرفاء نے، بڑی گفتگو کی ہے اس پر ہمارے دانشوران نے، لیکن میں صرف دو قول آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آج کے زمانے کے عرفاء ہیں، آج کے زمانے کے علماء ہیں اور عام علماء نہیں ہیں، زمانے کے جن کا دبدبا۔ پہلا قول رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنہئی، وہ فرماتے ہیں کہ میں دسترخوان ایام فاطمہ سے ایران کا سال بھر کا رزق اٹھا لینا۔ مجھے نہیں پتا کہ کہاں تک یہ بات ہے۔ ایام فاطمیہ کی یہ دسترخوان ہے، یہ فرش ادا، چاہے فرش ادائے حسینی ہو یا فرش ادائے فاطمیہ ہو یا فرش ادائے اہل بیت میں سے کسی بھی اہل بیت میں فرق نہیں ہو، فرش ادا ہو یا فرش محفل ہو، دونوں دسترخوان ہیں اور ایسا دسترخوان جہاں قسم قسم کے رزق کو اللہ نے اتارا ہوا ہے۔ یہ فرش ادا وہ فرش ادا ہے جہاں سے ہمیں رزق شعور ملتا ہے، جہاں سے ہمیں رزق علم ملتا ہے، جہاں سے ہمیں رزق آگہی ملتا ہے، جہاں سے ہمیں رزق ہدایت ملتا ہے، جہاں سے ہمیں رزق علم ملتا ہے، جہاں سے ہمیں رزق فضل ملتا ہے، جہاں سے ہمیں رزق عظمت ملتا ہے۔ یعنی یہ وہ دسترخوان ہے کہ جو آپ لینا چاہتے ہو اس دسترخوان سے لے سکتے ہیں۔ بڑی بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آج علماء نے کہ میں ایام فاطمیہ کے دسترخوان سے ایران کا پورے ایران کا سال بھر کا رزق اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن آپ نے کہا بابا ماشاءاللہ، کیونکہ آپ محبت کرتے ہیں خامنہئی صاحب سے، عقیدت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، آپ کے دل میں ان کے لیے محبت ہے، نرم روشہ ہے، آپ نے کہا کیا بات ہے، کیا کمال کی شخصیت ہے، کیا کمال کا جملہ کہا، لیکن عزیزان محترم اگر کوئی دوسرا آ جائے تو ہمیں سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بھئی کیسے یہ رزق آپ ساتھ بھرپائیں فرش ادا سے اٹھا لیتے ہیں، کیسا رزق صاحب اٹھا لیتے ہیں، کون سا رزق اٹھا لیتے ہیں، کیسے اٹھا لیتے ہیں؟ قسم پر خدا اگر قرآن آگے بڑھ کر ہماری مدد نہ کرتا ہم سمجھانا تھا۔ قرآن نے آگے بڑھ کر کہا وَكُلَّمَا زَكَرِيَّا عِندَ الْمِحْرَابِ، کہ جب زکریا محراب عبادت میں داخل ہوئے۔ کون سی محراب عبادت؟ آپ حضرات کے ذہن میں واقعات موجود ہیں، واقعات پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں کہ جب وہ محراب عبادت کے جہاں جناب مریم عبادت کیا کرتی تھی، قرآن واقعہ ہے وَكُلَّمَا دَخَلَ الْمِحْرَابَ وَكُلَّمَا زکریا دخل المحراب، اور جب زکریا محراب میں داخل ہوئے فوجد عندها رزقا، تو انہوں نے وہاں پہ رزق کو پایا۔ اب جب رزق کو دیکھا فوجد ہے، دیکھا پایا رزق کو، ایک مرتبہ کہنے لگے مالک ہذا، مالک ہذا، مریم یہ کیا ہے، مریم یہ کہاں سے آیا؟
یہ کیسے آیا؟ یہ کیا ہے؟ مالا کے حاضر یہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ مریم نے کہا کہ یہ خدا کے یہاں سے آیا ہوا رزق ہے، اور صرف یہی نہیں کہا، ایک اور جملہ کہا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا ہے۔ تو جب مریم کے دسترخوان پر بغیر حساب کے رزق آ سکتا ہے تو وہ جو فخر اللہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ تو جو مریم ہے اس کے دسترخوان پر بغیر حساب کے رزق آتا ہے، اور وہ جو فخر مریم ہو، نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اور حکیم الامت، مصور پاکستان، شاعر مشرق علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مریم اطیب نسبت عیسیٰ علی۔ اللہ اکبر! کہاں مریم، کہاں فاطمہ، کجا مریم، کجا فاطمہ۔ اقبال کہہ رہے ہیں، قسم خدا میں اقبال کی ضرورت نہیں ہے، اقبال نہ بھی کہتے تو ہمارے پاس وہی مثالیں ہیں، لیکن اقبال نے جناب زہرا کے قصیدے کے ذریعے سے اپنے آپ کو، اقبال کو فضیلتیں مل گئی زہرا کے نام۔ اقبال کہتے ہیں مریم یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم وہ ہے جو عیسیٰ کی ایک نسبت سے عزت والی ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اور جناب زہرا 3 نسبتوں سے عزیز ہیں، قسم خدا یہ تو اقبال کی نظر ہے جو 3 کو دیکھ رہی ہے، ورنہ اگر جناب فاطمہ کی شخصیت کو دیکھا جائے تاریخ کے آئینے میں، قرآن کے آئینے میں، حدیث کے آئینے میں، سنت کے آئینے میں، تو جناب زہرا ہر جہت سے جناب مریم سے عظیم، ہر جہت سے جو بھی جہت ہے۔ مریم ارجح نسبت عیسیٰ علی، اصح نسبت حضرت زہرا علی، 3 نسبتیں ہیں جو اقبال بتا رہے ہیں، عزت والی ہے جناب زہرا۔ کون سی 3 نسبتیں ہیں؟ نور چشم رحمت للعالمین۔ قسم خدا میرے کے پڑھنے کا ارادہ نہیں، یہ میں ممبر پہ بیٹھ کے آپ سے بات کروں، لیکن بات آ گئی ہے تو بات کر رہا ہوں۔ اور مجھے اپنے کافی میں مجلس کو ختم کرنا ہے انشاءاللہ، میں آگے بھی پڑھ لے دوں گا، لیکن اب میں کیا کروں؟ میں 40 منٹ پڑھوں گا، لیکن اس کے حساب سے تو سب سے آخر میں آئے گا، ایک مرتبہ مل کر ٹھیک ہے؟ اگر آپ تیار ہیں تو ایک مرتبہ پھر محمد والی صلوات سنا رہے ہیں۔ مریم یک نسبت عیسیٰ علی، اصح نسبت حضرت زہرا علی، نور چشم رحمت للعالمین، یہ وہ ہے جو عالمین کی رحمت کی آنکھوں کا نور، جو دیکھیں انسان دیکھتا کس سے ہے؟ یعنی جو رسول فرما رہے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا، تھوڑا میرے ساتھ بولتے ہیں، میری سب سے بڑی کمزوری ہے، مجھے ایمان سے نعروں کی فکر ہوتی نہیں ہے، بھلے نعرے لگائیں نہ لگائیں، صلوات پڑھیں گے آپ اپنی برکت کے لیے پڑھیں گے، اپنی بلندی کے لیے پڑھیں گے، لیکن میرے ساتھ اگر تھوڑا سا مقابلہ کریں گے نا آپ تو مجھے خوشی ہوگی۔ کیا کرتے ہو؟ ہاں؟
آنکھ سے دیکھا جاتا ہے. فاطمہ تو نہیں، فاطمہ میرا کیا ہے؟ ٹکڑا. قسم خدا یہ مجلسوں کا صدقہ ہے جو ہمارے بچے کا ان حدیثوں کو یاد کرتے اور آگے بولتے. پہلے کبھی اس کا ترجمہ کیا جاتا تھا جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن یہاں جگر کا کوئی لفظ نہیں ہے. ہمارے علماء نے بتایا جگر نہیں، جگر کیا؟ زہرا پارے رسالت ہے، زہرا پارے نبوت ہے، زہرا پارے رحمت ہے. تو پارا کہتے کسے؟ اگر حرارت کو دیکھنا ہو تو نظر کس پہ ہوتی ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ گیا تو بولیے گا ضرور. اگر حرارت کو دیکھنا ہو تو کس کو دیکھا جاتا ہے؟ نظر کس پر ہوتی ہے؟ کون بتائے گا کہ کتنا درجہ حرارت ہے؟ پارا. یعنی اگر ہمیں دیکھنا ہو مزاج رسول کو کہ اس وقت رسول کا مزاج کیا ہے تو پارا ہے زہرا. اگر زہرا راضی ہے رسول راضی ہے، اگر زہرا خوش ہے رسول. فاطمہ بسعت منی نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. وہ ہے جو اولین کا بھی امام ہے، آخر جو آدم سے لے کر قائم تک سب کا امام ہے. وہ اس کا باپ ہے، اس کی آنکھوں کا یہ نور ہے. پہلی نسبت ہو گئی. دوسری نسبت بانوے تاجدار العلا. قسم خدا کی آپ پڑھا کریں، قسم میں کہتا ہوں پڑھیں، سچ خدا نہ کریں. کبھی کتاب کو کھولیں، آپ پڑھیں، آپ کو پتا ہے میں جب یہ چیزیں پڑھتا ہوں نا میں اپنے آپ میں ایک لذت ایک وجہ کی کیفیت محسوس کرتا ہوں. اور اس وقت میں صرف آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، اپنے قلب کو سنا رہا ہوں، اپنے نفس کو سنا رہا ہوں، اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. اب وہ مستی آ رہا ہے بانوے تاجدارے، بانوے تاجدارے العطا. یہ اس کی بانو ہے. بانو کسی کہتے ہیں؟ بانو کا مطلب کیا ہے؟ بانو کہتے ہیں شریف زوجہ، افضل زوجہ، محبوب زوجہ، اعلیٰ زوجہ. یہ سارے لفظ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو عربی کو فارسی میں کہتے ہیں بانو. یعنی بانو بڑا عزت کا لفظ ہے، بڑا عظمت کا لفظ ہے، بڑا بافضیلت لفظ ہے. بانوے یہ اس کی بانو ہے جو اپنے سر پر ہر عطا کا تاج رکھے ہوئے ہے. اب مولوی مانے یا نہ مانے لیکن حنفی المسلک علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ علی وہ ہے جس کے سر پر ہر عطا کا تاج. شیعہ نہیں ہے علامہ اقبال، حنفی المسلک ہے. باقاعدہ وصیت کر کے گئے تھے کہ میری وراثت کو حنفی مسلک کے مطابق میرے بچوں میں تقسیم کیا جائے. میں حنفی مسلک ہوں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب اہل بیت کی محبت میں ڈوبتے ہیں تو پھر مسلک کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. پھر وہ یہی کہتے ہیں پوچھتے کیا ہو کیا ہم ہے مذہب قرآن. یہ بندہ تو بھوتراب. اب بھوترابی قرآن کے نشے میں مست ہو کر میں یہ کہوں کہ بلائے بھوتراب کے نشے میں مست ہو کر کہہ رہا ہے بانوے تاجدار ہر عطا مرتضی مشکل کشا شیر. یہ رسول
مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر نام قافلہ سالار عشق اللہ اکبر یہ اس کی ماں ہے کہ جو مادر نام مرکز پرکار عشق یہ اس کی ماں ہے کہ جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے اس سے زیادہ میں کیا بیان کروں یہ اس کی ماں ہے کہ جو مرکز پرکار عشق ہے لیکن عشق پرکار کو دیتا ہے آج کل تو بچہ دائرہ بناتا ہے تو کس سے بناتا ہے پرکار سے بناتا ہے پرکار کو دیکھا ہے نا پرکار جہاں رکھی جاتی ہے وہاں فوراً ایک نقطہ بنتا ہے اس نقطے کو کہتے ہیں مرکز اور اس مرکز پر رہتے ہوئے جب پینسل والا حصہ نقطے بناتا پہلے نقطے سے ملحد ہوتا ہے تو دائرہ بنتا ہے اب اس دائرے کا ہر نقطے کا میدان ہے رابطہ ہے تعلق ہے اس نقطے کی طرف کہ جو مرکز میں ہے اب کہا کہ عشق کے مرکز کا جو قافلہ سالار ہے یہ اس کی ماں مادر آؤ مرکز پرکار عشق مادر آؤ قافلہ سالار عشق یہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کارواں کا سالار ہے اور بہت آگے نظم ہے انشاءاللہ اگر کبھی آگے میرا موقع ملا تو اس سے اور اشعار بیان کروں گا تو یہ ہے جناب زہرا اللہ اکبر عزائے فاطمیہ کا کہ دسترخوان سے مثال بھر کا رزق ایرانی قوم کا اٹھا لیتا ہوں لیکن اس رزق کو اٹھانے کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے اس رزق کو اٹھانے کے لیے صفا کی ضرورت ہے اس رزق کو اٹھانے کے لیے نفس پاکیزہ کی ضرورت ہے اس رزق کو اٹھانے کے لیے محبت کی ضرورت ہے محبت و عقیدت کے ساتھ اگر ایام فاطمیہ آؤ گے تو تمہیں سال بھر پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں اور دوسرا تو ہمیں کیا کرنا ٹائم ایسے پھسلتا ہے جیسے ہاتھوں سے ریت پھسلتی چلی جا رہی ہے میں 9:08 پر ممبر پہ بیٹھا تھا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں 9:50 یا 52 پہ ممبر چھوڑ دوں گا دوسرا تو عارف بزرگ مرد بزرگ عالم وہ جو ان آنکھوں سے برزخ کو دیکھتا ہے جس کی آنکھوں کی بینائی برزخ کے حجابوں کو چاک کر کے اندر تک نظر جاتی ہے اس کا نام ہے آیت اللہ بہجت آیت اللہ بہجت وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم ایام فاطمیہ کو اس طریقے سے مناتے جس طریقے سے ہم مارب محرم میں ادائے حسینی کو برپا کرتے ہیں تو جس طریقے سے حسین کو دنیا پہچان چکی ہے اگر اسی طریقے سے ہم ایام فاطمیہ کو بناتے تو دنیا سیدہ سے روشنا اب دنیا سیدہ سے روشنا ہے سیدہ کے مقام سے آگاہ نہیں ہے اور یہ تو آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے کیا کہا انہوں نے کہ اگر ہم ایام فاطمیہ کو اس طریقے سے مناتے جس
جس طریقے سے ہم ادائے حسینی کو مناتے ہیں تو دنیا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے اتنی ہی روشناس ہوتی جیسے کہ حسین سے روشناس ہے کہ جو اس نے کہا تھا کہ انسان کو بیدار کو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے، ہر قوم یہ کہتی نہیں زہرا ہماری ہے، ہم زہرا پہ ہیں۔ لیکن میں اس مرد بزرگ، اس مرد عارف کے جملوں کا سہارا لیتے ہوئے ایک جملہ تھوڑا آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں، توجہ ہے؟ بس آپ کی توجہ ہم چاہیے۔ کیا کہا کہ اگر ہم ایام فاطمیہ، اگر ہم قضائے فاطمیہ کو قضائے حسینی کی طرح برپا کرتے، نہضت حسینی کی طرح نہضت فاطمیہ کو بیان کرتے، تو جس طریقے سے دنیا حسین سے آگاہ ہے اس طریقے سے دنیا جناب زہرا سے بھی آگاہ ہو جاتی۔ میں ایک جملہ آگے بڑھ کر کہتا ہوں، ہاں مرد بزرگ آپ نے صحیح کہا، بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم ادائے فاطمیہ کو ادائے حسینی کی طرح برپا کرتے، اگر ہم ادائے فاطمیہ کو عاشورہ کربلا کی طرح برپا کرتے، تو پھر آج کسی سچے، کسی پکے، کسی عالی شان مسلمان کو یہ جرأت نہ ہوتی کہ وہ اپنے بچوں کے نام قاتلین زہرا کے نام بھائی ادائے حسینی سے یہ فرق پڑا ہے کہ جو سچا مسلمان ہے، جو پکا مسلمان ہے، جو حقیقت مسلمان ہے، جو اسلام کو تھوڑا سا بھی درد رکھتا کرتا ہے اور مقام عظمت حسین کو جانتا ہے، وہ اپنے بچوں کے نام قاتل حسین کے نام پر نہیں رکھتا۔ تو اگر ہم اسی طریقے سے ادائے فاطمیہ کو برپا کرتے، اسی طریقے سے ہم جناب زہرا کی شناسائی دیتے، تو دنیا میں جو سچے مسلمان ہیں، جو پکے مسلمان ہیں، جو اشرف مسلمان ہیں، جو محبتی مسلمان ہیں، وہ کبھی بھی قاتل زہرا کے نام پر اپنے بچوں کو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے مقام فاطمہ کو اس طریقے سے اجاگر نہیں کیا لوگوں کے ذہنوں میں جس طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، عصائے فاطمیہ کی اہمیت، عصائے فرش فاطمیہ کی اہمیت کم نہیں ہے لوگوں، ایام فاطمیہ کی اہمیت کم نہیں ہے۔ یہ وہ بیوی ہے قسم بخدا کہ جس کا نام ہی لیلۃ القدر انشاءاللہ آگے میں بیان کروں گا، لیکن آج اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ کتنی آیتوں کا سورہ ہے؟ تین آیتیں، 10 لفظ، 43 اور 43 میں دیکھیں کیا کمبینیشن ہے کہ 4 اور 3 کو جمع کیا جائے، 43 کا مفرد اگر نکالا جائے تو نکلتا ہے 7 اور 7 مثانی کا مرکز کہتے ہیں زہرا۔ 7 مثانی کا مرکز ہے زہرا، اس کے لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آج سے ترجمے کی حد ہے، بے شک ہم نے تجھے عطا کیا کوثر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ،
نماز پڑھ، بھر اور قربانی دے۔ لیکن نماز کے لیے آیا فا اور قربانی کے لیے آیا وا۔ یہ فا میرے خیال میں آپ کے سامنے بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن کچھ نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ فا کو ایک مرتبہ پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ فا کہاں آتا ہے؟ یہ جہاں جہاں پہلے حکم اور دوسرے حکم کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، جہاں فاصلہ نہ ہو وہاں آتا ہے فا، اور جہاں فاصلہ ہو جائے وہاں آتا ہے وا۔ یعنی دو حکموں کو جوڑنے کے لیے یا با آتا ہے عربی میں یا فا آتا ہے، دو کاموں کو جوڑنے کے لیے یا فا یا وا۔ واو میں فاصلہ، جہاں واو آ جائے وہ کام آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر فا کے ساتھ کوئی امر آ جائے، فا کے ساتھ کوئی حکم آ جائے، فا کے ساتھ کوئی کام آ جائے تو پھر اس میں سستی نہیں کرنی۔ اسی لیے قرآن میں آیا وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ دیکھو جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو بس فوراً سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدُوا ملائکہ، بس ملائکہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ اب مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر فرشتوں سے ایک لحظے کی بھی، ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ دائرہ اطاعت سے باہر آ جاتے، یعنی فا وہاں ہوتا ہے جہاں فاصلہ نہیں ہوتا۔ اب میرے نوجوانوں سے پوچھا جاتا ہے یہ جو آپ کہتے ہو وہ خلیفۃ بلا فصل، یہ بلا فصل آیا کہاں سے؟ تو بھئی یہ غدیر سے آیا۔ غدیر کے رسول نے کہا من کنت مولا ہو من کنت مولا ہو فاہد علی مولا، جس کا میں مولا ہوں بس فوراً اس کا یہ علی مولا ہے۔ وہاں سے ہم نے لیا وہ خلیفۃ بلا فصل، اور پھر کہاں سے لیا والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، قسم ہے آفتاب رسالت کی، قسم ہے مہتاب رسالت کی، جو اس کا تعلیم کر نکلتا۔ فوراً۔ اور یہاں سورہ کوثر میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ، بس فوراً نماز پڑھ۔ اب یہ نماز شکرانہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن خدا کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ وہ کہ جو رات بھر قیام میں کھڑا رہتا ہے، جو رات بھر قیام میں کھڑا رہتا ہے اور اس کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے، تو پھر وہ رحمان جس کا کوئی دل نہیں ہے اس بے دل کو خیال آتا ہے، اپنے حبیب کا بھیجتا ہے فوراً فرشتے کو، جاؤ جبرائیل جا کر کہو ہم نے عبادت اس لیے واجب نہیں کی کہ ہمارا محبوب وہاں کہہ رہا ہے فرشتے کے ذریعے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، کھڑا ہو ہماری عبادت کر، قیام کر، لیکن رات کو کچھ۔ اور یہاں عمل کر رہا ہے فَصَلِّ،
اللہ جانے کون سا اصلہ، اور یہ انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ جو واقعہ ہے کہ جس کے لیے حکم آ رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کی نماز پڑھ، اپنے رب کا شکریہ ادا کر، وَانْحَرْ، اور قربانی بھی۔ لوگوں نے اسے ویڈیو پر سے مختصر کر دیا، ٹھیک ہے، اپنے اپنے ذہن کی بات ہے، اپنی اپنی بلندی کی بات ہے، لیکن جہاں نماز اور قربانی، جہاں سجدہ اور قربانی ایک جگہ نظر آتی ہے وہ یہی خانہ ان کے لذت السجود او زمین، جس کے سجدے سے زمین کانپ جاتی ہے، اور سجدے کے اندر قربانی دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور لب پر یہی ہوتا ہے کہ رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ، پروردگار تیری رضا پر حسین راضی ہے۔ کون ہے یہ حسین؟ اس کا بیٹا ہے جس کا نام زہرا، بس عزیز، وہ زہرا جس کے استقبال کے لیے ابھی بھائی رضا جعفری نے آپ کے سامنے کہا کہ صرف رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ رسالت ہے، رسول کے ہم پتہ ہے۔ جب آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے، جب ایک ملک کا حکمران دوسرے ملک میں جاتا ہے تو پھر دونوں کے جو مرتبے ہوتے ہیں اس کے حساب سے ان کا استقبال ہوتا ہے۔ تو جیسے سیدہ آتی تھی، یہ نہیں ہے کہ جوانی کی حالت میں آتی تھی تو کھڑے ہوتے تھے، بچپنے میں بھی آتے تھے رسول کھڑے ہو جاتا تھا۔ فقامت علیہ، کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے ہونے کے بعد 2 قدم آگے بڑھتے، اور آگے بڑھنے کے بعد مرحبا کہتے تھے، بیٹی کو اپنی آغوش میں لیتے تھے، پیشانی کا بوسہ دیتے تھے، فجلس جلسوا، اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں رسول خود بیٹھے ہوتے تھے۔ رسول کے جانے کے بعد بیوی نے یہی سمجھا ہوگا کہ ہاں ابھی کچھ دن ہی تو گزرے ہیں، بابا تو گئے ہوئے، انہوں نے، یہ میرے بابا کے جانثار ہیں، میرے بابا کے صحابی ہیں، میرے بابا کے پسینے پر اپنے خون کو بہانے والے ہیں، انہوں نے بابا کو میری تعلیم کرتے ہوئے دیکھا ہے، ارے اگر میں جاؤں گی میرا استقبال کریں گے، لیکن رونا تو یہی ہے، زائرہ گئی 3 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میرے رسول بیٹھ جا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ تعالیٰ رسول کی بیٹی شاید یہی سمجھ کر گئی تھی، لیکن جب حال دیکھا، اب روایت کے جملے ہیں، جانے کے بعد پہلے جناب زہرا نے گریہ کیا، اتنا گریہ کرتے کرتے بیٹھ گئی، ارے جب گریہ کی آوازیں بلند ہوئی پورا دربار یہ وہی زہرا ہے۔ ایک مرتبہ زہرا نے خطبہ شروع کیا، اللہ کی حمد بیان کی، اپنے بابا کی فضیلتیں بیان کی، اپنے شوہر کی عظمتیں بیان کی، اپنا آنے کا مقصد بیان کیا۔ یہ خطبہ فاطمیہ تھا، یہ جناب فاطمہ نے نفاق
کے سر کو چوما، ایک مرتبہ کا زہرا آج دربار میں جو منظر دیکھ کر آ رہی ہوں، مجھے تیرے گھر پہ جنا سلامت نظر رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انصر من نصر الدين واحفظ الظلم من خذل الدين اللهم انصر حماة الدين والمسلمين إلهي بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت علي الأعلى بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين الشهيد وأنت قديم الإحسان بحق 9 المعصومين من ذریت حسین علیہ السلام پروردگار 5 12 14 کا واسطہ مخدومہ کونین کا واسطہ پروردگار ان ایام کا واسطہ اس پروردگار اس زہرا کی تذکرے کا واسطہ بس میں اور کیا طالب منتظم آزاد علی فرش آسان نشانہ آزاداروں کا آنا پڑھنے والوں کا پڑھنا اپنی بارگاہ قبول میرے مالک تجھے واسطہ مخدومہ کونین کا منتظمے میں آزاد کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں آزاداروں کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں پڑھنے والوں کے دلوں میں جو حاجتیں ہیں اگر وہ حاجتیں تیرے عادل پر پوری نبی اترتی ہوں اپنے فضل سے پورا فرما میرے مالک تجھے واسطہ بیمار کربلا کا تجھے واسطہ بیمار مدینہ کا جو مومنی مومنات بیمار ہیں اور جس نے میرے ذمہ دعائے صحت کی اپیل لگائی ہے اس فرش عطا پر جو بیمار بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں بالخصوص عطا انتظار علی بیمار ہیں پروردگار ان تمام بیماروں کو بطفیل بیمار کربلا و بیمار مدینہ صحت عاجل و کامل عطا فرما پروردگار ہمیں حالت توجہ عطا فرما ہماری آزاداری میں ہماری عبادتوں میں روحانیت عطا فرما پروردگار امام زمانہ کی معرفت سے ہمارے ایمان کو مستحکم فرماؤ قلب امام زمانہ کو ہم سے راضی فرماؤ ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرماؤ زمانہ غائب میں اور زمانہ ظہور میں ان کے مددگاران میں شمار فرماؤ ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرماؤ ربنا تقبل دعا بحق زہرا وعبیدہ وبعدہ وبنيها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما